السلام علیکم جی۔ تو پشاوری نمکین کڑاہی کیسے تیار کی جاتی ہے یا نمکین گوشت کیسے بنایا جاتا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بنانا سیکھیں گے۔ اس کو کھانے سے ذرا بھی بھاری پن نہیں ہوتا کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسالہ جات نہیں ہوتے۔ بہت سمپل طریقے سے ہم تیار کریں گے۔ تو آتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی کوکر میں گوشت لے لیا ہے اور گوشت بھی میں نے چربی والا لیا ہے کیونکہ اس کڑھائی کے لیے چربی کا ہونا گوشت میں بہت ضروری ہے، یا آپ الگ سے بھی چربی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس میں لہسن کے چند جوے اور ایک چھوٹی پیاز شامل کر رہی ہوں، وہ میں ثابت ہی رکھ رہی ہوں اس میں۔ تو اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی 1 چمچ نمک۔ بہت زیادہ نمک نہیں ایڈ کرنا کیونکہ یہ بعد میں بھوننے کے بہت زیادہ پھر نمکین ہو جاتی ہے۔ گوشت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چربی بھی ہے، ہڈیاں بھی ہیں اور بوٹیاں بھی ہیں۔ بالکل میں نے گول بوٹی والا نہیں لیا کیونکہ اس سے پھر اس میں ذائقہ نہیں آئے گا جو ہمیں مطلوبہ ذائقہ نمکین کڑھائی کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل سادہ طریقے سے ہم بنائیں گے جس طرح کے یہ پشاوری کڑھائی بنائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں۔ پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ پیازوں نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اور گوشت نے بھی پانی چھوڑنا ہے، اس لیے میں نے صرف اتنا پانی ڈالا ہے کہ جس کے لیے مجھے گوشت کو گلایا جائے۔ زیادہ پانی ڈالیں گے تو بعد میں اس کو ڈرائی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سارے مسالے کو اب اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں میں تاکہ نمک اور پانی اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے، اور اس کے بعد میں اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی۔ اگر آپ نے کوکر نہیں لگانا تو آپ اس کو ویسے 2-3 گھنٹے کے لیے ڈھانپ کے رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو کوکر لگا رہی ہوں تاکہ یہ جلدی سے گل جائے اور اس کی یخنی تیار ہو جائے۔ تو یہاں پہ میں نے کوکر لگا دیا ہے اور تھوڑی دیر بعد جب میں نے اس کا لڈ اٹھایا تو یہ اس فارم میں آ چکا تھا۔ بوٹیاں میں نے ہاتھ سے نکال کے چیک کر لی ہیں، وہ گل چکی ہیں، اور پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا تھوڑا سا ہے اس میں۔ تو بوٹیاں جو ہیں میں ایک کڑاہی میں نکال رہی ہوں تاکہ اب بوٹیوں کو اچھی طرح سے میں فرائی کر لوں نمکین کڑھائی تیار کرنے کے لیے، کیونکہ اس کڑاہی کا اصل مزہ کڑاہی میں ہی ہے۔ یہ اب امیزہ پانی سمیت میں نے کڑاہی پہ ڈال دیا ہے اور اس کی آنچ بھی تیز کر دی ہے۔ اس کو تیز آنچ پر ہم پکائیں گے۔ اس میں بالکل آئل، ٹماٹو، دہی یا دوسرے مسالہ جات ایڈ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور سبز مرچیں فلیور کے لیے ایڈ کر دی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی یہ ایڈ کریں، اس کے بغیر بھی یہ بن جاتی ہے۔ اور اس کی بھنائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، پانی کو مکمل طور پہ ڈرائی کر لینا ہے کیونکہ اس کا سارا ٹیسٹ اس کے پانی میں ہے جو کہ یخنی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کوکنگ آئل اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کیونکہ اس کی چربی سے ہی اس کا آئل تیار ہو جاتا ہے اور اسی میں یہ پک جاتی ہے۔ اگر بوٹیوں پہ چربی نہ ہو تو آپ الگ سے بھی چربی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو پانی ڈرائی ہونا شروع ہو چکا ہے اور مسلسل میں اس کو جو ہے بھونتی رہوں گی چمچ کی مدد سے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور پانی بھی مکمل طور پہ یکساں ڈرائی ہو ساری بوٹیوں میں۔ بس اس میں اور کوئی مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آنچ میں نے جو ہے وہ بند کر دی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پانی مکمل طور پہ ڈرائی ہو چکا ہے۔ گھی یا آئل کی صورت میں ایڈ نہیں کیا۔ تو اب آتے ہیں اس کی سرونگ کی طرف۔ کڑاہی بالکل ریڈی ہے۔ چاٹ مسالہ اور لیمن چھڑک کے اس کو کھائیں روٹی کے ساتھ، اور یہ ڈرائی فارم میں بھی کھائی جا سکتی ہے، اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے، رائتے کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کتنی ٹیسٹی ہماری کڑاہی تیار ہو چکی ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح سمپل ریسیپی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اگر ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کے نیچے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا، ریسیپی کو شیئر بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسے مزیدار سی ریسیپیز مل سکیں۔ تو پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔